مسلمانوں کو صبر اور نماز سے مدد مانگنے کے بعد جو ہے اللہ اگلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں یا شہید ہو جائیں تو آپ ان کو مردہ نہ کہیں۔ یعنی کہ اب صبر کی پہلی سٹیج کیا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، کوئی آپ پہ تکلیف آ گئی یا آپ کو کوئی ٹونٹ کر رہا ہے یا کسی بھی سچویشن میں آپ نے صبر کرنا ہے۔ پھر صبر جو ہے وہ خالی صبر کرنا مشکل ہے، آپ کے دل کو سکون نہیں آ رہا تو آپ نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں، نوافل ادا کریں، تہجد کی نماز ادا کریں، اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر بھی اس کے بعد جو ہے اللہ اگلے نیکسٹ اسٹیپ بتا رہا ہے کہ آپ نماز سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، آپ صبر بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود حل نہیں نکل رہا، تو ہر چیز میں ایک پازیٹیو پہلو سوچنے کی کوشش کریں۔ جیسے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو آپ ان کو مردہ نہ کہیں، وہ تو زندہ ہیں، یعنی کہ ایک پازیٹیو بات سوچنی ہے آپ نے۔ صبر کے بعد موت کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے سب سے بڑا صدمہ جو ہوتا ہے نا وہ موت کا ہوتا ہے، جدائی کا ہوتا ہے۔ تو صبر کے لیے آپ نے اپنی سوچ بدلنی ہے، کوئی بھی پازیٹیو پوائنٹ، مثبت پوائنٹ سوچیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں یہ بہتری ہو سکتی ہے، اس میں یہ بھلائی ہو سکتی ہے، یہ اس ہڈن جو ہمارے ساتھ ٹراما ہے اس میں فلاں فلاں پازیٹیو پوائنٹس ہیں، تو اس سے آپ کو صبر آ جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں، یعنی کہ صرف ان کی موت میں نہ دیکھیں آپ، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ جس سچویشن میں آپ ہیں اور آپ صبر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو شعور نہیں ہے کہ اس میں کیا بھلائی کی بات ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں بھلائی کی بات کیا ہے۔ ایون اگر کوئی آپ سے جدا ہو گیا، چاہے وہ موت کی فارم میں ہی ہے، تو وہ دوسری دنیا میں تو زندہ ہے، وہ آپ کی دنیا سے بس جدا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ موت کا ذکر کرنے کے بعد، صبر کا ذکر کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ تو کنفرم بات ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے ضرور، خوف سے، بھوک سے، مال میں نقصان سے، جانوروں میں نقصان سے، پھلوں میں نقصان سے۔ اب خوف میں آزمانے سے کیا مراد ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوف تھا کہ ان کو صندوق میں بند کر دیا، وہ پریشان ہیں کہ بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا۔ بنی اسرائیل کا خوف تھا کہ آگے سمندر آ گیا، دریا آ گیا، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم کہاں جائیں گے۔ ایسے زندگی میں بہت سارے خوف اور فیئرز آتے ہیں۔ اور پھر بھوک سے مطلب فائنینشلی پرابلمز ہو گئے، آپ کے ایون کھانے پینے کا سامان پورا نہیں ہو رہا، آپ کو کسی چیز میں لاس ہو گیا، فائنینشیل لاس ہے، بزنس میں لاس ہے، کریئر میں لاس ہے، آپ کے پاس جان کا نقصان، کوئی آپ کے بہن بھائی دوست تھا وہ جدا ہو گیا، شوہر تھا، بیٹا تھا، یا پھر آپ کے پاس کوئی اور جانور، یا ایون پلانٹس بھی لیونگ تھنگز میں آتے ہیں، جاندار نا، اس میں بھی نفس ہے، تو پلانٹس کا بھی نقصان اس میں آ گیا۔ اور پھر پھلوں کا نقصان، پھل ہر چیز کا ہو سکتا ہے، ہر محنت کا پھل ہوتا ہے، اور جس کو نا آپ اپنی ڈیلی لائف میں آؤٹ کم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا آؤٹ کم، آپ نے بہت بہت اسٹرگل کی، کئی سالوں سے آپ ایک چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں اور آخر میں آپ کو آؤٹ کم کچھ بھی نہ ملا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر آؤٹ کم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت محنت سے اولاد کو پالا، جوان کیا، اس کا انتقال ہو گیا، یا اولاد جو ہے وہ صالح نہ نکلی، پھر آپ نے ایک کمپنی میں بہت سال لگائے، 15 ایئرس، 20 ایئرس، 30 ایئرس، وہاں سے آپ کو بہت بے آبرو کر کے نکالا گیا، آپ نے ایک اسکولنگ میں بہت محنت کی، آپ کو مارکس نہ ملے، آپ نے ایک بزنس کے لیے بہت انویسٹ کیا، وہ بزنس چل نہ سکا، مطلب کسی بھی چیز کا پھل ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا آؤٹ کم، تو اس میں بھی اگر آپ فیل ہو رہے ہیں، آپ کو لاس ہو رہا ہے، تو دیٹ مینس کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے، اور آزمانے کے بعد اللہ کیا کرے گا، وبشر الصابرین، کہ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کے لیے، وہ جو نماز سے مدد مانگ رہے ہیں، جو صبر کر رہے ہیں، جو ہر چیز میں پازیٹیو ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ صابر کون سے لوگ ہیں جن کو مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے ہیں تو اللہ کا ہی مال تھا اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ اپنا درود بھیج رہا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہے ہم لاس پر ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ لاس پر نہیں ہیں، آپ ہی کامیاب ہو رہے ہیں، آپ پر ہی اللہ اپنی بلیسنگز بھیج رہا ہے۔ پھر صبر کا ذکر کرنے کے بعد، اس کے سارے آگے سے فیزز ڈسکس کرنے کے بعد، اللہ جو ہے وہ صفا اور مروہ کی مثال دے رہا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ کا ہم طواف کیوں کرتے ہیں یا اس کا ہم چکر کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ وہ صبر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کس کا صبر؟ حضرت ہاجرہ کا صبر۔ ایک بیابان، ویران صحرا ہے، کوئی درخت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، شوہر نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بچہ جو ہے وہ پیاس سے پریشان ہے، موت کے قریب ہے،
شکوہ نہیں کر رہی، تیزی سے ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی ہیں، صبر کی اعلیٰ ترین مثال۔ پھر اللہ نے کیا کہا کہ ان کے صبر کا کیا پھل ملا کہ ایک تو آب زمزم بھی جاری ہو گیا جو ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے شفا ہو گیا، اور پھر اللہ نے ان دونوں پہاڑیوں کو نشان بنا دیا ساری دنیا کے لیے۔ تو اگر آپ صبر کریں گے اور انتہائی صبر اور شکر کے ساتھ اس چیز پہ ڈٹے رہیں گے اور اس ایک پازیٹیو اس پہ پوائنٹ سوچیں گے، تو آپ کبھی یہی اینڈ ہوگا، یہی آپ کو ریوارڈ ملے گا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ریممبرنس کا پارٹ بنا دیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی نشانیاں ہو گئیں کہ اب جو بھی کوئی بیت اللہ کا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا تو وہ اس کا طواف کرے گا، وہ اس کا چکر لگائے گا، اور اللہ جو ہے وہ بہت شاکر علیم، بہت قدردان ہے، بہت قدردان، وہ آپ کے صبر کو